نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال في مقام آخر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس کرونا کی وبا نے ایسا خوف اور ایسا ڈر پیدا کر دیا ہے کہ دنیا کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے، ایئرپورٹس بند ہو گئے، جہاز اڑنے بند ہو گئے، اور ابھی تک دنیا اس بیماری کا کوئی حل نہیں نکال سکی. کوئی ویکسین، کوئی دوائی، کوئی گولی، کوئی سیرپ، وہ ابھی تک دنیا کے سائنسدان مل کر ایجاد نہیں کر سکے. کہنے کو تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس میں لاکھوں لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن اس میں بعض ایسی حقیقتوں کو ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دیا ہے جو شاید عام حالات میں بہت سارے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی مسلمان نہ ہی غیر مسلم. تو چند ان چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. اس بیماری نے ہمیں یہ بڑی اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر کیا سے کیا کر سکتا ہے. وہ انسان جو ہواؤں پر اپنی حکومت سمجھتا تھا، جو پانیوں پر اپنی حکومت سمجھتا ہے، جو خشکیوں پر اپنی حکومت سمجھتا تھا، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات بڑی اچھی طرح گھر کر چکی تھی کہ اب میں نے بہت ترقی کر لی ہے، اب اس ترقی کو روکنا ممکن نہیں ہے کسی کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا ہے کہ نہیں، تیری اس ترقی کے اوپر، تیری اس طاقت کے اوپر ایک اور طاقت موجود ہے جو جس وقت جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے کہ یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کی قدرتوں کو سمجھنا انسانی علم کی بات نہیں ہے. یہ بہت اچھی طرح ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے، اور آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری بات، لاکھوں لوگوں کا کل کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 9 لاکھ بندہ مر چکا ہے اس بیماری کے اندر، کروڑوں مریض ہیں. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے. اللہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی پرواہ ہے، ہم اس کی طرف محتاج ہیں، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہماری کوئی اللہ کو ضرورت ہے، نہ ہمارے اعمال کی اللہ کو ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف توجہ رکھیں گے، نیک اعمال کریں گے تو بھائیو ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، اس نے بہت دفعہ دنیا میں بیماریوں کو بھیجا، اس نے بہت دفعہ دنیا میں سیلاب بھیجے، اس نے بہت دفعہ دنیا میں زلزلہ بھیج کر قوموں کو تباہ کیا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر تم نے بھی میری نافرمانی کی اور علی اعلان تم میری بغاوت پر اور فحاشی پر اتر آئے تو پھر یاد رکھو میرے عذاب بڑے سخت ہیں جن کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور جب میں عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہوں پھر میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے اور رحمان الرحیم، اللہ غفار ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جب اجتماعی طور پر اللہ کی بغاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب اجتماعی طور پر اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے پھر اللہ ہر ایک کی پرواہ کرتا ہے اور عذابوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسری اہم بات جو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، اگر ہم غور کریں، ہمارے ملکوں میں یہاں تو الحمدللہ کافی سختی ہے نا ان معاملوں میں، ہمارے ملکوں میں ایک سے بڑھ کر ایک سرکار ہے جو اسپیکر میں پھونک مار، دیکھا نا آپ نے، تسبیح پکڑی ہوئی ہے، پھونک مارتا ہے اسپیکر میں، آگے ہزاروں کا مجمع ہے، ایک پھونک سے سارے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو لاؤ نا ذرا اسپیکر میں آگے پھونک مارے تاکہ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یہ کرونا ختم ہو جائے اور لوگوں کی مصیبتیں ختم ہو، جو یہاں کام کرنے والے وہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ بیچارے واپس آئیں، فکر میں بیٹھے ہمارا ویزا ختم ہو گیا، گھروں سے نکلنا مشکل ہوا ہے، ایک پھونک مار کے ذرا کرونا وائرس تو ختم کر دے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہمیں، بلکہ معاملہ اس کے الٹ ہوا، ناراض نہ ہوئیے گا، کیونکہ جب ہم کوئی سیدھی بات کرتے ہیں بھائیوں کو بہت الٹی پڑتی ہے۔ وہ مراکز، وہ درگاہیں، وہ دربار جہاں لوگ شفا لینے کے لیے جاتے تھے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے بند کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتر کر نیچے آ کر ہمیں نہیں سمجھانا کہ وہ نیچے آئے اور ایک ایک سے بات کرے، نہیں، اس نے اپنا کلام بھیجا ہے، اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اس نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اور صحت نہیں دے سکتا۔ یہ اس کا اعلان ہے۔ اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں دوائی کے اندر شفا رکھتا ہے تو وہ رکھتا ہے، ورنہ کتنے مریض ایسے ہیں سارے ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں، ساری دوائیاں بھی جواب دے جاتی ہیں، سارے دم درود بھی جواب دے جاتے ہیں، ساری سرکاریں بھی جواب دے جاتی ہیں، پھر سمجھ آتی ہے کہ اب مریض کا تم کیا کر رہے ہو؟ ایک جواب ملتا ہے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سارے ہسپتال پھر لیے، ساری سرکاریں پھر لی، سب سے دم کروایا، فلاں درگاہ پہ لے گئے، فلاں درگاہ پر لے گئے، اب کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اب ایک ہی گلی ہے، اگر وہ چاہے تو شفا مل سکتی ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ پھر ابھی بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر بڑی حیرانگی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے واضح اعلان کر رکھے ہیں، یہاں بھونکے مارنے والی، تسبیحاں پھیرنے والی سرکاریں اور پتہ نہیں کیا، اب تو موبائل پہ بھی شروع ہے ماشاءاللہ۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، وہ جناب
لائیو ایک پروگرام چل رہا ہے، اس میں سرکار نے پھونک مارنا ہے، آپ اپنا موبائل یہاں کھولیں، جتنے بیٹھے ہوں گے سارے شفا یاب ہو جائیں گے، ادھر دیکھیں گے سارے حافظ ہو جائیں گے، ادھر دیکھیں گے عالم بن جائیں گے، ادھر نظر کرم کریں گے، سب کو شفا مل جائے گی۔ ذرا لے کے آؤ نا انہیں۔ اس کرونا نے کیوں دربار بند کرا دیے، اس نے کیوں دنیا کا کاروبار بند کرا دیا؟ اب آئیں ذرا پھونک ماریں یا تسبیحاں پھیریں۔ اللہ فرماتا ہے میں اگر کسی کام کو نہ کرنا چاہوں ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ میری بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے ہاں سے آپ کو کبھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بات نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، فرمایا یہ ایمان بنا لو۔ ایمان کیا بنانا ہے؟ یہ ایمان رکھو، یہ عقیدہ رکھو، اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کو منظور نہ ہو، ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس بیماری نے ہمیں ایک اور بات بھی بڑی تلخ حقیقت سمجھا دی۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کوئی ایک کیس نہیں، دو کیس نہیں، کتنے باپ بھائی ماں کرونا وائرس میں فوت ہو گئے۔ آپ جناب ایک خبر یہ بھی آئی تھی نا کہ کسی کو کرونا وائرس ہوا ہے، اس کو کمرے میں رکھا ہوا ہے، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بیوی بھی گھر کو تالا لگا کر اپنے میکے چلے گئے۔ کیوں؟ کہ اس کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، ہمارا باپ ہے تو کیا ہوا، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں بھی کرونا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے، جو آج منظر دنیا میں اس کا تھوڑا سا دکھا دیا ہے، تھوڑا سا دکھایا ہے، وہ پتہ نہیں منظر کیسا ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اے دنیا کے لوگوں، ایک دن آنے والا ہے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ نے تھوڑی سی جھلک یہاں بھی دکھا دی، کرونا کا مریض، باپ فوت ہوا ہے، بیٹے بھی بھاگ گئے، بیٹیاں بھی بھاگ گئی، بیوی بھی بھاگ گئی، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ کس کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہیں؟ کن کے پیچھے لگ کر اللہ کو بلائے ہوئے ہیں؟ اسی اولاد کے پیچھے لگ کر، اسی بیوی کے پیچھے لگ کر ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ اللہ نے ذرا منظر دکھایا ہے کہ کہاں ہے تمہاری بیوی، کہاں ہیں بچے، کہاں ہیں بیٹے، کہاں ہیں بیٹیاں، تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اہل محلہ نے جب یہ بدبو محسوس کی، کھول کر دیکھا اندر مریض ہے، کرونا کا مریض ہے، انہوں نے کہیں سے ٹیم بلا کر اس کو اٹھایا۔ اللہ اکبر، جنازہ پڑھنے کے لیے بیٹے تیار نہیں ہیں، ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کرونا نے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھا دی۔ ہم سنتے تھے نا، فرعون بڑا سرکش تھا، اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں مچھر چلا گیا، اب اس کو سکون نہیں ہوتا، یہاں مچھر خارش کرتا ہے، کھجلی کرتا ہے، تو اس کو جوتے مارنے پڑتے ہیں۔ ہم سوچتے تھے یہ چھوٹا سا مچھر، یہ فرعون جیسے بندے کی غرور اور طاقت کو توڑ سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ مچھر تو نظر آتا ہے، میرے پاس ایسی فوجیں ہیں جو نظر بھی نہیں آتی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے ایسے ایسے لشکر ہیں، ایسی ایسی فوجیں تیرے رب کے پاس ہیں کہ انہیں تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہت کچھ سمجھا دیا ہمیں اس کرونا نے، اور یہ بھی ایک بات ہمیں سمجھا دی نا کہ تم جتنی مرضی ترقی کر لو، ہواؤں پر حکومت کر لو، پانیوں پر اپنا کنٹرول حاصل کر لو، خشکیوں پر اپنا کنٹرول حاصل کر لو، لیکن یاد رکھو تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات بھی، اگر آپ بھائی ناراض نہ ہو،
ہمارے جیسے جو مولوی حضرات ہیں نا، فقیر قسم کے لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے نا، ہم پڑھ کے آئے. کہیں یہ جو آپ جس کلین پہ بیٹھے، اللہ کی قسم یہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا بیٹھنے کے لیے. وہ ٹوٹی پھوٹی صفیں، چٹائیاں، ان پہ بیٹھ کر پڑھنے والے جو آج دین کی کچھ شمع لے کر چل رہے ہیں، ان پر یہ لوگ بکواس کرتے تھے. یہ یونیورسٹیوں کے لوگ، بڑے بڑے دانشور، نام نہاد دانشور، یہ کہتے تھے یہ مولوی کسی کام کے نہیں ہیں، یہ جو ہے نا یہ تعلیم صحیح نہیں ہے، یہ معاشرے کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں، انہیں معاشرے کا فعال کردار بنانے کے لیے ان کو یونیورسٹیوں میں پڑھانا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. او مولوی تو آج اپنا کام پورا کر رہا ہے، وہ جمعہ بھی پڑھا رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھا رہا ہے، وہ فتویٰ بھی دے رہا ہے، وہ تقریر بھی کر رہا ہے، سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہے. تمہیں کیا ہوا؟ یونیورسٹیوں میں تم پڑھتے ہو، میڈیکل کالجوں میں تم پڑھتے ہو، میڈیکل یونیورسٹیوں میں تم پڑھتے ہو، اربوں روپے گورنمنٹ تمہارے اوپر خرچ کرتی ہے. بتاؤ تم سے کرونا وائرس کی ویکسین کیوں نہیں بنی ہے؟ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کہاں اربوں روپیہ پھینک رہے ہو گورنمنٹ کا، قوم کا، جو قوم سے ٹیکس لے لے کر اربوں کے بجٹ تمہارے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں. آج تم سے ایک بیماری کی ویکسین تیار نہیں ہوتی، دوائی تیار نہیں ہوتی، تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بیکار مولوی نہیں ہے، اللہ کی قسم بیکار تم ہو کہ ایک وائرس کی، بیماری کی، اس کرونا وائرس کی ایک ویکسین تم سے نہیں بنتی تو بیکار تم ہو، نہ کہ مولوی. بیکار مدرسے نہیں ہیں، یونیورسٹیاں بیکار ہیں. اور ان پر اللہ کی قسم میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج بھی یہ بجٹ کسی ایماندار شخص کو دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ ویکسین تیار کرواؤ، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تیار کر کے دیکھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے. مولویوں نے تو نہیں کہا کہ کرونا وائرس آ گیا تو ہم نماز نہیں پڑھائیں گے. کتنے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، کہ ہمارے پاس جاؤ، گھروں کو چلے جاؤ. آج جب میڈیکل یونیورسٹیوں سے، میڈیکل کالجز سے رابطہ کیا جاتا ہے کہاں ہے ویکسین، کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. تو تم کیا یہاں جھک مار رہے ہو؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے لیے حقائق کو سمجھو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کرونا وائرس نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھو سمجھ اس کو آتی ہے جس کی توجہ سمجھنے کی طرف ہو. بات کو سمجھنے کی طرف جس کی توجہ ہو اس کو سمجھ آتی ہے، اور جو بے پرواہ ہو کے پھرتا رہے اس کو کبھی بات سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور نیکی کے جو کام ہیں، اچھے کام ہیں، ان کی تصدیق کی کہ ہاں یہ کام بہت اچھے ہیں، ان کی تصدیق کی. اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. 3 کام اللہ نے ذکر کیے ہیں میرے بھائیو، یاد رکھ لو. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا یہ مال اور اللہ کا تقوی اختیار کیا 2، اور نیکی کے کاموں کی تصدیق کی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
یاد رکھو ایسے بندے کے لیے ہم آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے اس کے لیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ یہاں بھی 3 کام ہیں، جس نے بخیلی کی، مال خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں، بخیلی کرتا رہا، اور دوسرا کام کیا کیا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کے کاموں کو جھٹلایا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ وَاسْتَغْنَى، اس سے پہلے فرمایا بے پرواہ، نیکی کے کاموں کی کوئی پرواہ نہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، روزے کی کوئی پرواہ نہیں، یہ کام وہ کرتا رہا۔ 3 کام اس نے یہ کیے، بخیلی اختیار کی، کنجوس بنا، اور بے پرواہی اختیار کی اللہ کے کلام سے، اللہ کے حکموں سے، نماز سے، روزہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے بے پرواہ ہو کر پھرتا رہا، اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکی کے کاموں کو جھٹلاتا رہا۔ جیسے یہ آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ایک کام پھر ہم کریں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، تنگی کی طرف جائے گا، دنیا میں بھی تنگ رہے گا، آخرت میں بھی تنگ رہے گا۔ اب دیکھ لو، میں نے جیسے عرض کیا کہ جس مرض میں ہمارے سامنے کل کی وزارت صحت، یہاں کی جو وزارت صحت ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 9 لاکھ کے قریب بندہ اس وائرس کا شکار ہو کر موت کی وادی میں چلا گیا۔ 1 منٹ کے لیے میں بھی سوچوں اور آپ بھی، کہ جس بیماری میں ہمارے سامنے، یعنی سامنے سے مراد خبروں میں ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، 9 لاکھ بندہ دنیا سے چلا گیا ہو اور کروڑوں لوگ مریض ہوں، اس بیماری کے اندر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو ایسے شخص سے بدبخت شخص کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پتہ ہے پھر کیا فرمایا؟ یہ جو یہاں فرمایا نا کہ سختی، اس کے لیے ہم سختی کے راستے نکالتے ہیں، پھر کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یاد رکھو، بعض لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ان پر کوئی نیکی کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اب دیکھیں نا، انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، اپنے ولے میں، اپنی کمپنی میں، اپنے کمرے میں، کہ یہ شخص بیماری سے دنیا سے چلا گیا ہے، پھر بھی اسے سمجھ نہ آئے، تو پھر یہی بات سمجھ آتی ہے نا کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم سختی کی طرف اسے لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ 2 کام کرنے ہیں، 2 کام لازمی کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے دفاع کے لیے اپنے آپ کو اس مرض سے اور دوسری مرضوں سے، روحانی جسمانی بیماریوں سے بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی صورتیں، حدیث شریف میں دعائیں وہ ہمیں سکھلائی ہیں، ان کا دن رات اہتمام رکھیں، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ کر دے گا۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو ساری تو میں ذکر نہیں کر سکتا یہاں پر، ٹائم ہی اتنا نہیں ہوتا۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح کے وقت 3 دفعہ معوذتین پڑھ لیں، اور معوذتین سے مفسرین نے 3 صورتیں مراد لی ہیں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ آخری 3 صورتیں ہیں، فرمایا 3 دفعہ جو پڑھ لے یہ سارے دن کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ اس پر کوئی بری چیز اثر نہیں کر سکتی۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے ہاتھوں پر یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے، اپنے دستے مبارک اس طرح اکٹھے کرتے، ان پر پھونک مارتے اور اپنے جسم پہ پھیر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کا اتنا اہتمام ہے، جب آپ زندگی کے آخری ایام میں آئے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ پھر آپ سے خود اس طرح یہ عمل نہیں ہوتا تھا تو یہ عمل میں کرتی تھی، میں پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکا کرتی تھی۔ ایک دو دعائیں بھی سن لیں۔ فرمایا کہ جو صبح کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، سارا دن اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر یہی عمل شام کو دہرائے، مغرب کی نماز کے بعد یہ تینوں صورتیں ہیں، یہ دعائیں ہیں، یہ دہراتا رہے دن رات، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ کر دے گا، اللہ اسے جنات سے محفوظ کر دے گا، اللہ اسے جادو سے محفوظ کر دے گا۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح بقیہ جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آج ڈاکٹر پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس کی ویکسین تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جو شخص 5 دفعہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، دیکھیں 5 دفعہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، غرارے کرتا ہے، تھوڑا نیم گرم پانی سے کر لے تو وہ کافی حد تک اس بیماری سے محفوظ رہ سکتا۔ اللہ، ہم تو آلریڈی 5 دفعہ کرتے۔ اور دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے، سیدنا یونس علیہ السلام، قوم بات نہیں مانتی تھی، مختصر بات ہے، عذاب کی یہ وعید سنا دی کہ عذاب آنے والا ہے، اور بات کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ابھی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، وہاں سے چلے گئے۔ قوم نے دیکھا عذاب آ رہا ہے، کہا یونس علیہ السلام چلے گئے، لہذا سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھک گئے، ساری عورتیں، بچے، بوڑھے، اللہ سے استغفار کیا، توبہ کی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ، اور پھر کیا پڑھا تھا وہاں پر؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ سے استغفار کیا، اللہ نے نبی یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، قوم کو بھی معاف کر دیا۔ یہی کام ہمیں بھی کرنا پڑے، ورنہ پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ موت ادھر ادھر پھر رہی ہے، میرے پاس تو نہیں آتی، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد اللہم ارض خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم اللہم انصر اخواننا المجاہدین علی الحدود یا رب العالمین اللہم انصرهم علی الرافضین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردهم الی اہلہم سالمین اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الی البر والتقوى اللہم انت قوی ونحن الضعفاء اللہم انت القوی ونحن الضعفاء انت الغنی ونحن الفقراء اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔